اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، سفر المظفر کا مہینہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام بزرگان دین کے عرس منعقد ہوتے ہیں، جن میں سر فہرست رونق لاہور مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس بڑی دھوم دھام سے اور بڑی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ دیگر بزرگوں میں سے دو بزرگ جن دونوں کا نام بھی ایک ہے، ان کی ولادت بھی ایک مہینے میں ہوئی اور ان کا وصال بھی ایک مہینے میں ہوا، نام بھی ایک ہے، کام بھی ایک ہے، اور اللہ پاک نے ان کو جو عروج بلندی نیک نامی عطا فرمائی وہ بھی قابل رشک ہے۔ ایک حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نور اللہ مرکزہ آپ کی ذات ہے، اور دوسری ذات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اسم گرامی ہے۔ تاریخی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کے اندر نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نہ ہی حضور پاک کے خلفاء میں سے کوئی آیا، تو پھر اسلام کیسے پھیلا؟ یقیناً ماننا پڑے گا کہ اولیاء کرام کی محنت سے اس خطے کے اندر اسلام پھیلا۔ صرف ایک بندے نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے 99 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا۔ خواجہ خواجگان عطا رسول ہند الولی غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بعد جب پھر اسلام کی شمع بجھنے کے قریب پہنچی تو اللہ پاک نے دو مجدد پیدا فرمائے۔ ایک نے توحید کے خلاف اٹھنے والی تحریک کے سامنے بند باندھا، اور جو اللہ کے دشمن تھے ان کو ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ آج تک لوگ ان کے احسان مند ہیں۔ اس شخصیت کا انشاءاللہ اگلے جمعے ہم ذکر کریں گے۔ یہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ اور دوسری وہ شخصیت کہ جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو لگام دی، اور ایسی لگام دی
اور ایسی ضربیں لگائیں کہ آج تک دشمن ان ضربوں کی ٹیسیں محسوس کر رہا ہے۔ اور اس شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج پھر ایسی شخصیات کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک دنیا کو کبھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں کرتا۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ پاک پیدا فرماتا ہے۔ بڑی مدت سے بھیجتا ہے ساقی ایسا مے خانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا نظام مے خانہ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اکبری کے سامنے، اکبر بادشاہ جو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ انگریز نے اس کو دی گریٹ کہا ہے۔ دو بندوں کو انگریز نے دی گریٹ کہا ہے، ایک حضرت عمر فاروق کو اور ایک اکبر کو۔ اس نے اپنا دین بنا لیا تھا جس کو دین اکبری کہا جاتا ہے، دین الہیہ اور دین اکبری کہا جاتا تھا۔ سجدہ تعظیمی کراتا تھا اپنے آپ کو، اور بڑی قباحتیں اس نے پیدا کر دی تھی۔ گائے کے ذبیحہ پر اس نے پابندی لگا دی تھی، مسجدوں کو بند کر دیا تھا، ہندوؤں کا نکاح مسلمان عورتوں سے، مسلمانوں کا نکاح ہندو عورتوں سے کرانا شروع کر دیا۔ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حالانکہ آپ کی کوئی ظاہری حکومت نہیں تھی، لیکن آپ نے اس کی حکومت کے اندر ایسے افراد تیار کیے کہ جنہوں نے اس کا دین ملیہ میٹ کر دیا، اور خود بھی اکبر جو ہے وہ آپ کی ہیبت سے ملیہ میٹ ہو گیا، اور اس کا سارا گھڑا ہوا اور بنایا ہوا دین جو ہے وہ بھی خاک کے اندر مل گیا۔ اور علامہ اقبال نے مجدد صاحب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ مجدد صاحب کون ہیں کہ جہانگیر کے آگے، کیونکہ اکبر تو پہلے مر گیا تھا، آپ اس کے دربار میں آ رہے تھے، تو جب اس کو پتہ چلا کہ ایک اللہ والا میرے ساتھ ٹکرانے کے لیے آ رہا ہے، تو ان کے آنے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اہانت رسالت کا، توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ کھڑا ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت سے اس فتنے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ گویا ایک نے لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے دین الہیہ کا خاتمہ کیا، اور دوسرے نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے سے اہانت رسول کے فتنے کو بھسم کر دیا۔ وہ بھی مجدد، یہ بھی مجدد، وہ 1000 سال کے مجدد تھے، یہ 100 سال کے مجدد ہیں۔ ان کا نام بھی احمد، ان کا نام بھی احمد۔ دونوں کی پیدائش شوال کے مہینے میں ہوئی، اور دونوں کا وصال صفر کے مہینے میں ہوا۔ کیسا اتفاق ہے۔ میں نے 1977 میں حفظ کرنا شروع کیا تھا، جب یہ تحریک چل رہی تھی قومی اتحاد کی، تو شیخو پور میں علامہ صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک خطاب کیا، تو وہ خطاب میں نے لکھ لیا تھا 1977 کے اندر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے موضوع پر یہ خطاب تھا، میں نے لکھ لیا اپنی کتاب کے اندر بھی میں نے لکھا، تو میں اس کا یہ ایک صفحہ آج آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہندوستان میں جو سب سے پہلے
درسگاہ، مدرسہ اور دارالعلوم قائم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دیوبند کے اندر ہے، اور بڑے بڑے علماء وہاں سے نکلے، لیکن چند عقائد انہوں نے ایسے قوم کو دیے کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے اور ان کے نظریات جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، حضور کے مرتبہ اور مقام کے بارے میں، عشق رسول کے بارے میں وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھے۔ تو یوں سمجھیں کہ اس مدرسے سے کچھ آوازیں بلند ہوئیں، اور بریلی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک عاشق رہتا تھا، اس کے کانوں میں جب یہ آوازیں پہنچیں تو وہ اپنے آقا کی عظمت و شان کے حوالے سے ان آوازوں کو سن کر برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جواب دیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ چونکہ بڑا مدرسہ تھا، بڑے علماء کہلاتے تھے، انہوں نے کہا یہ بریلی کے ایک محلے کے اندر یہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آواز کو کون سنے گا؟ لیکن اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کی آواز کو پوری دنیا کی آواز بنا دیا۔ جہاں جہاں بھی کلمہ گو مسلمان رہتے ہیں سب تک ان کی آواز کو اللہ پاک نے پہنچا دیا، اور آج جو یہ پوری دنیا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے گونج رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کی پاداش میں انہوں نے جواب کے اندر غلیظ گالیاں بھی دیں، دجال کہا، کذاب کہا، اور بڑے بڑے ذاتی حملے بھی کیے، لیکن اس عاشق رسول کی عظمت کے قربان جائیں، انہوں نے یہ جب وہ آپ کو گالیاں دیتے تھے تو آپ خوش ہوتے تھے، تو کسی نے کہا کہ پریشان ہونا چاہیے، آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو فرمایا خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ جتنی دیر تک یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کوئی لفظ نہیں بولتے، تو میں تو اپنی جان بھی حضور کے قدموں میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے گالیاں، میں چاہتا ہوں کہ دن رات مجھے گالیاں دیتے رہیں تاکہ میرے نبی کا مرتبہ اور مقام اور میرے نبی کی عزت و شان جو ہے وہ ان کے حملوں سے محفوظ ہو جائے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے گالیوں سے بھرا ہوا خط لکھا، تو آپ کے مرید، آپ کے شاگرد بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ کون ہوتا ہے ہمارے مرشد کو، ہمارے استاد کو گالیاں دینے والا؟ ہم اس کو سزا دلوائیں گے، کیس کریں گے، مقدمہ لڑیں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو آپ نے کہا بیٹھو ذرا۔ آپ اندر گئے تو ایک پوری گٹھڑی اٹھا کے آپ خطوط کی لے کے آئے، اور اس میں ہر خط کے اندر اعلیٰ حضرت کی تعریف کی ہوئی تھی۔ آپ نے پہلے ان کو انعام دلوا لو، پھر اس کو سزا بھی دلوا لینا۔ اگر گالیاں دینے والے موجود ہیں تو حضور پاک کے دیوانے جو ہیں وہ محبت کرنے والے بھی موجود ہیں، لہذا گالیاں دے کر وہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اور جتنی دیر تک وہ میرے نبی مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں اتنی دیر تک میرے نبی کی عزت ان کے شر سے محفوظ رہتی ہیں۔ کیا آوازیں آئیں؟ یہ باقاعدہ باتیں ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ایک آواز یہ بلند ہوئی کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی زہریلی بات ہے، باقی اور کسی کا نام نہیں لیا، مطلب ہے کوئی اور نام بھی لے لیتے ہیں، جس کا نام محمد ہو یا علی ہو، یعنی حضرت مولا علی کو لوگ ہمارے عقیدے کے مطابق ان کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، اور ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو چونکہ ان کا نام بڑا اس بارے میں مشہور تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نام لیا، اور ساتھ نہ درود پاک پڑھا، نہ حضرت کہا، نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، نہ حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، جس کا نام محمد عامیانہ انداز میں، جیسے وہ کوئی ایسی شخصیات ہی نہیں ہے کہ جو قابل ذکر ہو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے
فرمایا اچھا آپ نے ان میں سے ہر آواز کے اوپر ایک ایک کتاب نہیں کئی کتابیں لکھی ہیں، حضور پاک کے اختیارات کے اوپر، نبی پاک کے علم غیب کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخروی شان پر، دنیاوی شان پر کئی کتابیں۔ یہ مرزا قادیانی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے 6 کتابیں لکھی ہیں، 6 کتابیں۔ 55 علوم کے آپ ماہر تھے، 55 علوم کے، اور یہ نہیں کہ رسمی طور پر پڑھے ہوئے تھے اور مہارت حاصل نہیں تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، ان کو ایک ریاضی کا مسئلہ درپیش آیا تو حل نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں لندن جاتا ہوں اور وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں اور پروفیسر ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک مرید تھے، مولانا سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے خلیفہ بھی تھے، آپ کے مرید بھی تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر ضیاء الدین کو مشورہ دیا کہ آپ لندن چلے جانا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر جب جائیں گے تو بریلی شریف کے پاس سے گزر کر آپ نے جانا ہے، تو وہاں ایک مولانا صاحب رہتے ہیں جن کا نام احمد رضا ہے، تو ذرا ان کو مل لینا۔ کس سلسلے میں مل لوں؟ کہا اسی مسئلے کے سلسلے میں مل لینا۔ تو وہ ہنسنے لگے، کہتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو میں حل نہیں کر سکا، تو ایک مولوی صاحب بیچارے کیا حل کریں گے؟ ان کا کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ چلیں تو صحیح ایک بار۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے اور مسئلہ پیش کیا تو آپ ان کا مسئلہ سن رہے تھے اور لکھ رہے تھے ساتھ۔ جب وہ سوال ختم کر چکے تو آپ نے وہ کاغذ ان کے سامنے کر دیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر ضیاء الدین حیران ہو گیا کہ یار ایک عالم دین ریاضی کا اتنا ماہر ہو سکتا ہے۔ وہ پھر باقاعدہ طور پر آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوا، اور یہ واقعہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کی ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے واقعہ۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایسی مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ یہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ حضور پاک کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور پاک کو علم غیب تھا۔ تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب آپ ساتھ کوئی کتاب میں تھوڑی لے کر گئے تھے، نہ لائبریری تھی نہ کتابیں تھیں۔ آپ نے عربی زبان کے اندر کتاب لکھی، تقریباً 300 صفحے کی کتاب، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، بغیر لائبریری اور کتابوں کی مدد کے صرف 6 گھنٹوں کے اندر آپ نے کتاب لکھی، اور آپ نے اس میں وہ دلائل دیے۔ آپ نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا کا علم نہیں رکھتے، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں قیامت والے دن جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ اور آپ نے بڑے دلائل دیے اس میں سارے۔ اگر علم غیب پر کوئی کتاب پڑھنی ہو نا تو اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے تمہیں بتایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک ایک بندے کو بلائے گا اور اس کو اپنے قریب کرے گا، اور اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے کان میں سرگوشی فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ پاک اس کو یاد کرائے گا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ وہ بندہ ڈر رہا ہوگا کہ ابھی میرے بڑے گناہوں کی بھی باری آتی ہے، لیکن بڑے گناہوں کی طرف اللہ پاک نہیں جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ جا، میں نے دنیا پر میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا، آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں۔ نہ صرف پردہ ڈالتا ہوں بلکہ جو میں نے تیرے گناہ شمار کیے ہیں نا، ہر گناہ کے بدلے میں تجھے ایک نیکی عطا فرماتا ہوں۔ وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، بندہ لالچی ہے نا، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو نے میرے چھوٹے چھوٹے گناہ شمار کیے ہیں، میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی موجود ہیں، تو مطلب یہ تھا کہ ان پر بھی مجھے نیکی ملنی چاہیے۔ تو حضور پاک یہ بات کر کے مسکرائے اور صحابہ سے پوچھا
کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں، یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اس کی یہ بات جب اللہ سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا اپنی شان کے مطابق۔ میں یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ قیامت کی نشانیاں، چند نشانیاں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، دابۃ الارض کا ذکر ہے، نہ دجال کا ذکر ہے، نہ امام مہدی کا ذکر ہے، نہ زلزلوں کا ذکر ہے، نہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ہوں گی تو لباس میں لیکن ننگی ہوں گی وغیرہ وغیرہ، والدین کا احترام ختم ہو جائے گا، لوگ اپنی ملازموں سے والدین سے بڑھ کر پیار کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ ساری باتیں ہمیں قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے ذریعے بیان فرمائی ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور اسی علم کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے وہ کتاب لکھی نا تو جو سب سے بڑا مفتی تھا مکے کا، اس کے سامنے وہ کتاب گئی تو وہ تو اچھل پڑا، اس نے کہا اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون، کہ اللہ تو اپنے حبیب کو علم غیب کے خزانے عطا فرماتا ہے اور یہ کیسے بد نصیب ہیں کہ یہ روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو عطا فرما دیے ہیں وہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اللہ کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اے احمد رضا، تو نے جو کہا ہے تو نے سچ کہا ہے۔ پھر اس نے آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، مکے کے سب سے بڑے مفتی نے، اور اس نے کہا کہ انی رأیت نور اللہ فی ھذا الجبین، میں اس پیشانی کے اندر اللہ کے نور کو دیکھ رہا۔ آپ کا ادب اتنا مشہور تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جیسے جیسے زیادہ علم آتا جاتا ہے نا، وہ ادب کے سلسلے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ نے جتنا زیادہ علم عطا فرمایا تھا اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے ادب کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ چنانچہ آپ کا ادب و احترام جو ہے وہ ضرب المثل تھا۔ آپ جب حج کرنے کے لیے گئے تو ایک بہت بڑے محدث کو ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، تو وہ حدیث لکھ رہے تھے اور دعات جو ہے وہ حدیث کی کتاب کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ آج کل ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا، لوگ جو ہیں وہ یعنی انگریزی کی کتاب قرآن پاک کے اوپر رکھ دی، ہاں جی، عام سی کتاب حدیث پاک کے اوپر رکھ دی۔ پہلے بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تفسیر کو بھی قرآن پاک کے اوپر نہیں رکھتے تھے، کیونکہ پہلا درجہ قرآن پاک کا ہے۔ حدیث کو بھی قرآن کے اوپر نہیں رکھتے تھے، فرق مراتب اور حفظ مراتب کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ تو بے دھیانی میں وہ محدث نے کتاب کے اوپر وہ دعات رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ کتاب سے ہٹا کر آگے یا پیچھے کر دی، تو انہوں نے کوئی دھیان نہ کیا، پھر اٹھا کے وہیں پہ رکھ دی۔ 2-3 دفعہ ایسا کیا تو اس کو شک پڑا کہ کوئی بندہ ہے، جہاں میں رکھتا ہوں وہاں نہیں ہوتی، دوسری جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو اس نے پیچھے ایسے مڑ کے دیکھا اور کہا تو کہاں سے بریلی کا احمد رضا آ گیا ہے مجھے ادب سکھانے والا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت مجھے ہی احمد رضا کہتے ہیں، میں ہی بریلی کا احمد رضا۔ تو اس نے کہا ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ احمد رضا کے پائے کا بندہ ہوگا نا تو وہی مجھے ادب سکھا سکتا ہے، اور کس کے اندر ضرورت ہو سکتی۔ تو آواز یہ آئی کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مال کو مختار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جواب کے اندر کتابیں لکھیں، لیکن ایک ایک شعر بھی ہماری آسانی کے لیے کہ اگر پوری کتاب نہ پڑھ سکو تو یہ شعر جواب میں پڑھ لیا کرو۔ اور وہ شعر یہ کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ کو جیسے محبت ہو جائے، آپ کہتے ہیں جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، تو جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو گئی ہے، اللہ پاک نے، اللہ تو کافروں کو بھی اپنا ملک عطا کر دیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ نے برطانیہ بھی کافروں کو دیا، امریکہ بھی کافروں کو دیا، ہندوستان ہندیوں کو دے دیا، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا فرمایا ہوگا۔ محب اور محبوب میں میرا تیرا والی بات نہیں ہوتی، جو محب کا ہوتا ہے وہ سارا محبوب کا ہوا کرتا ہے۔ لوگوں نے شفاعت کا انکار کیا،
کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور وہ آیتیں پڑھی جو کافروں کے بارے میں ہیں کہ کافروں کی سفارش اور شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت حضور پاک کی شفاعت پر تو ان کی پوری نعتیں موجود، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا۔ آپ نے حضور غوث پاک کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن حضور پاک کی امت کے اولیاء اللہ جو ہیں، اور ان اولیاء اللہ کا سردار جو ہے سیدنا غوث الاعظم، وہ بھی ایسی شفاعت کریں گے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے کہ جب بیٹے کی شفاعت کا یہ عالم ہے تو باپ کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ آپ نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے پیاروں کی توہین بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی کا واقعہ ہے، ایک صاحب بیان کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے ہمارا اللہ اگر چاہے، ہاں قیامت والے دن اللہ کی شان یہ ہوگی کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، وہ جبریل مرا پڑا ہے، وہ میکائیل مرا پڑا ہے، وہ اسرافیل مرا پڑا ہے۔ تو میں نے اس کو بلایا لائبریری میں نے کہا آپ جانتے ہیں جبریل کون ہے؟ کہتے ہیں ہاں فرشتہ ہے۔ میں نے کہا صرف فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے، سارے نبیوں کا صحابی ہے، ساری آسمانی کتابوں کا حافظ ہے، بیت المعمور کا خطیب ہے، سید الملائکہ ہے۔ تو تم تو ایسے بات کر رہے تھے جیسے کوئی ماجا کاما مرا پڑا ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ اگر فوت ہو جائے اور کوئی افسوس کے لیے آئے تو کہہ سکتا ہے کہ وہ مرا پڑا ہے؟ جب اپنے باپ کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتا اس طرح کا، تو سید الملائکہ کے بارے میں ایسے الفاظ بولتا ہے تو ایسی توحید سے اللہ کی پناہ۔ ایسی توحید شیطانی توحید ہے کہ جس توحید کی آڑ کے اندر اللہ کے پیاروں کی توہین کی جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے مرتبہ اور مقام کا کوئی خیال نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ چاہے، یہ تقویت الایمان کتاب ہے مولوی اسماعیل کی، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اے میرے محبوب میں نے وہ سچا ہی توڑ دیا ہے جس میں میں نبی بنا کر بھیجا کرتا تھا، اب تجھے خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ اب میری غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ تیرے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی اور رسول کہے۔ چنانچہ آپ کی 4 زبانوں کے اندر نعت ہے، لم یأت نذیرک فی ناظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو سے سر سوہے تجھ کو اے شاہ دو سرا جان۔ 4 زبانوں میں نعت، عربی میں، فارسی میں، ہندی میں اور اردو میں، 4 زبانوں میں نعت لے کر بتا دیا کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اب میں نے نبوت کا دروازہ تیرے اوپر بند کر دیا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے کروڑوں۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کا مشہور ربائی ہے، احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ میری آنکھ نے کبھی آپ جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر خود ہی ایک سوال ذہن میں بناتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے اے احسان تو اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ حسین و جمیل ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام ہوئے ہیں، فلاں ہوئے ہیں، فلاں ہوئے ہیں، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو آگے کہتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے پہلے آپ کو پوچھا ہے کہ اے محبوب تجھے کیسا بناؤں، پھر اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے، کیونکہ کسی ماں نے آج تک میرے نبی جیسا جنا ہی نہیں ہے، تو میری آنکھ کہاں سے دیکھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ، اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں دہراتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہوں اور پانی پانی ہو رہا ہوں، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ حضور پاک کے بارے میں محمد مر کے مٹی ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اعلیٰ حضرت نے حدیثیں لکھی، قرآن پاک کی آیتیں لکھی، نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی بارگاہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔
اور پھر ہماری سہولت کے لیے ساتھ شعر بھی بتا دیا، کیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جان تسی نہ پڑھو، تھوڑے گلے خراب ہو جان گے۔ اچھا، مدینہ پاک کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو اتنی محبت تھی، مدینہ پاک کے ساتھ آپ کی محبت کی ایک بات سن لیں، ٹائم چونکہ نہیں ہے۔ جب آپ مکے گئے، حج کیا، اور جب مدینہ گئے نا، تو کسی نے کہا کہ آپ مکے میں بھی رہے ہیں، مدینہ پاک کے اندر بھی آئے ہیں، تو کیا فرق محسوس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فرق یہ محسوس کیا ہے کہ مکے میں اللہ تعالیٰ کا اتنا جلال برس رہا ہے کہ بڑے بڑے نیکوکار جو ہیں ان کے جگر پانی پانی ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری پکڑ ہو جائے، پتہ نہیں اللہ ہمارا سفر یا حج قبول کرے یا نہ کرے۔ وہاں یعنی مکے میں متقیوں کا جگر میں نے خوف سے پانی پایا، اور یہاں عاصیوں کو دامن پہ مچلتا دیکھا۔ اور فرمایا کہ میں نے مکے میں طواف کے دوران ایک عجیب منظر دیکھا۔ آپ بھی جاتے ہیں حج کرنے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہوگا جیسا اس عاشق رسول نے سوچا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو پرنالہ ہے نا، میزاب رحمت، ہاں، اس کا منہ سیدھا مدینہ پاک کی طرف ہے۔ تو کہا آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ فرمایا میں نے یہ سمجھا کہ خانہ کعبہ جو ہے نا، ہمیں اشارہ کر کے یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہاں طواف کر لیا، تم نے وقوف عرفہ کر لیا، تم نے رمیہ جمار کر لی، تم منی میں گئے، تم مزدلفہ میں گئے، تم نے زمزم شریف پی لیا، تم نے صحیح کر لی، صفا مروہ میں دوڑے، لیکن اب یہ سارے کام کر کے نا، اب میرے اشارے کو سمجھو، حج تم نے یہاں کر لیا ہے، اگر اس کو قبول کرانا چاہتے ہو تو جاؤ مدینہ پاک کی طرف۔ یا رسول اللہ۔ اور اس پر بھی آپ کی پوری نعت ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے۔ اور اسی کا یہ شعر ہے کہ غور سے سن اے رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ۔ کعبے سے پوچھو، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے میرے اندر تو 360 بت پڑے ہوئے تھے، مجھے اگر بتوں کی غلاظت سے صاف کیا ہے تو محمد رسول اللہ نے صاف کیا۔ اس لیے تمہیں کیا پتہ حضور کی عظمت و شان کیا ہے؟ اگر روضہ رسول کی زیارت کرنی ہے تو میری آنکھیں لے جاؤ اور جا کر اللہ کے محبوب کے روضہ کی زیارت کرو۔ غور سے سن اے رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے۔ ایک ہندوستان کا بڑا مشہور شاعر تھا، اطہر ہاپوری اس کا نام تھا، اطہر ہاپوری۔ وہ ایک پوری نعت لے کے لایا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس نے یہ سمجھا کہ میری نعت جو ہے یہ بالکل کنفرم ہے اور اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب آپ کی بارگاہ میں آیا نا تو کہنے لگا جی یہ نعت لے کے لایا ہوں، کیونکہ آپ کی نعتیں بڑی مشہور تھیں اعلیٰ حضرت کی، تو نعت خواں جو تھے پورے ہندوستان کے، وہ اپنی نعتوں کی اصلاح کے لیے آپ کی بارگاہ میں لاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نعت اس نے پڑھی تو ایک شعر تھا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کہا یہ جو حضور پاک کے روضے کے پاس فرشتے ہیں نا، 70,000 صبح 70,000 شام، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ درخت ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ یہ مجنوں ہے جو خیمہ لیلا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔
آپ نے یہ شعر جو ہے نا اس کا مصرع ثانیہ حضور کی عظمت کے منافی ہے. تم نے حضور کے روضے کو خیمہ لیلا قرار دیا ہے اور فرشتوں کو تو نے مجنوں قرار دے دیا ہے. کہاں خیمہ لیلا اور کہاں نبی پاک علیہ السلام کا روضہ؟ تو اس نے فوراً کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو قربان جائیں فوراً آپ نے فرمایا یوں ہونا چاہیے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. اللہ اکبر. ناموس رسالت کا جو آپ نے تحفظ کیا ہے. ایک بندے نے آ کر کہا کہ میں حضور پاک کی شان میں شعر لے کے لایا ہوں، آپ ذرا سنیں. تو میں کیا شعر ہے؟ تو اس نے کہا کہ شان یوسفی بھی دبی تو یہیں آ کے دبی، کہ یوسف علیہ السلام کی بڑی شان تھی، بڑا حسن تھا، بڑا جمال تھا، اور بڑی آپ کا غلغلہ تھا پوری دنیا کے اندر کہ اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، لیکن جب حضور کے پاس آئے تو ان کی شان بھی دب کے رہ گئی. اور میں نہیں، ایسے نہیں ہے، ہمارے نبی کسی کی شان کو دبانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کی شان کو بڑھانے کے لیے ہے. تو اس نے کہا پھر کیا لکھوں؟ تو میں یوں لکھو کہ شان یوسفی بھی بڑھی تو یہیں آ کے بڑھی. جب یوسف علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کی شان پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، کیونکہ پہلے انہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا تھا. اب حضور کا دیدار کر کے ان کو پہلے سے بھی اللہ نے زیادہ عظمت اور شان عطا فرمائی. یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے. میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے کہ دو عظیم رہنما ابو حنیفہ اور رضا، اس میں یہ ساری باتیں اور سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. بس صرف ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کی عظمت کا اور تحفظ ناموس رسالت کا اس قدر کام کیا ہے، تو چلو چند الفاظ ان کی بارگاہ میں نذرانے کے ہم بھی پیش کر دیں. اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا خیال رکھنے کی اور تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری